السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر آج مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے, جبکہ عرفان صدیقی صاحب نے پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ اگر 31 جنوری تک پی ٹی آئی مذاکرات میں دوبارہ شامل ہونا چاہتی ہے تو ہو سکتی ہے اسپیکر سے رابطہ بھی کر سکتی ہے, لیکن مذاکرات کی ناکامی کی میجر وجہ کیا ہے, اس میں پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کون قصوروار ہے, اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. پروگرام میں بات ہوگی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی پیکا ایکٹ کو منظور کروا لیا گیا ہے, اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ صحافی برادریوں کی جانب سے بھی کافی لیول کا احتجاج کیا گیا ہے. اس پر بھی بات کریں گے کہ صحافیوں کی جانب سے کیا ریزرویشنز جو ہیں وہ شو کروائی جا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات ہوگی غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کو تقویت دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت یہ تمام تر ایفرٹس کر رہے ہیں. اس پر بھی بات ہوگی. بخاری صاحب, آج مذاکراتی کمیٹی نے اجلاس ملتوی کر دیا ہے, اس پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے کچھ کہا گیا ہے, اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر آپ سے ڈیٹیل بات کریں گے. ہم نے تقریباً 45 منٹ انتظار کیا کہ اپوزیشن کے دوست آ جائیں. میسیج بھی کیا ان کے سیکریٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو, جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں. وہ ہمارے پاس سیوڈ بھی ہے. تو ہم تو توقع یہی رکھ رہے تھے کہ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے. میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. بخاری صاحب, 50 دن کا یہ مذاکراتی عمل تھا, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا, تو آخر کیا وجہ ہے مذاکرات کی ناکامی کی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ اس مذاکرات کا حتمی جو آپ کہتے ہیں نا کہ مطالبہ کیا تھا. جی, وہ اس حوالے سے پی ٹی آئی بھی مطلب گو کی کیفیت میں تھی. پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ جی اسیران کو چھوڑا جائے گا اور اس میں خان صاحب شامل ہیں. جی, اس کے اوپر لہدے ہوتی رہی پہلے, اور مذاکرات جو ہے وہ کسی نہج پر آ کے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تھے. جی, پھر اس کے بعد یہاں سے بیک ٹریک کیا انہوں نے, پھر 2 مطالبات آ گئے. ایک یہ ہے کہ جی سب سے بڑا مطالبہ یہ کہ جی کمیشن بنا دیں آپ 9 مئی کے اوپر, اور 26 اور 24 نومبر کو جو کچھ ہوا. جی, اور جو اسیران ہیں جن کے خلاف مقدمات آلریڈی عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں, ان کی رہائی. لیکن اصل بات کبھی کسی نے نہیں بتائی ہے, وہ الٹیمیٹلی خان صاحب کو بھی اپنے جو نمائندے ہیں ان کو بتانی پڑی ہے کہ یہ آپ جو مذاکرات کھیل رہے ہیں یہ تماشا کریں بند. میں جیل میں پڑا سڑ رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے جمہوریت کا راگ لاپ رہے ہیں. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ تو بنیادی وجہ ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی, اگر وہ حتمی طور پہ ناکام ہو گئے جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے, ٹھیک, وہ یہ ہے کہ اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی پارلیمانی کمیشن ایک بنا کے گھر واپس آ جائے سائن کر کے, تو خان صاحب کی صحت پر تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا نا. خان صاحب تو جیل میں ہیں. اب ان مذاکرات کے اندر جو اور ڈیولپمنٹس الائیڈ ہوتی رہی ہیں اس کا تھوڑا سا جو پاسنگ ریفرنس میں ذکر بہت ضروری ہے. جی, ایک بات تو یہ کہ جو پشاور میں ہونے والی میٹنگ تھی اس کے بعد سے ایک نئی ہائپ کریٹ کی گئی, اور وہ میں نے آپ نے نہیں کی ہے, وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کی. پہلے تو جو بندہ ملا تھا اس نے اسٹیٹ اوے ڈینائی کر دیا کہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے. پھر جب بانی پی ٹی آئی نے جیل میں بیٹھ کے جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے, تو موصوف بھی مان گئے باہر کہ ہاں جی ملاقات تو ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے بعد پھر کہا گیا ایک نہیں ہوئی 3 ہوئی ہیں, ایک 1 to 1 ہوئی ہے, ایک دونوں کے ساتھ ہوئی ہے, ایک بعد میں ہوئی ہے. تو ایک نئی امید کی کرن جاگی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کہ اب ان سے ہی تو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اتنے عرصے سے, اور یہ اب ملاقات چکے ہو گئے تو اس کے بعد مزید ملاقاتیں بھی ہوں گی. اور اگر ملاقاتیں ہوں گی تو حتمی طور پر خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنے کا اختیار ایک ہی قوت کے پاس ہے, جس کو وہ کبھی تیسری قوت کہتے ہیں, کبھی طاقتور طبقہ کہتے ہیں, مختلف نام رکھ لیتے ہیں نا وہ اس کا. تو یہ اصل کہانی یہ ہے کہ وہ توقع جو ان کو ہوئی تھی اس ملاقات کے نتیجے میں, وہ پوری اس لیے نہیں ہوئی کہ خود اسی طاقتور طبقے نے متعدد بار اس کی تردید کی ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کا کسی طور بھی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کا آبجیکٹو تھا. یہ واضح کیا گیا کہ یہ سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی ویئر بوتھ دی جنٹلمین ہیپنس ٹو بی وائی.
لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی چلیے علی امین گنڈاپور تو تھے وہاں، تو بیرسٹر گوہر کس لیے تھے وہاں؟ دیکھیے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے؟ بیرسٹر گوہر ہے، علی امین گنڈاپور چیف منسٹر ہے اور وہ وہاں پارٹی کے ہیڈ ہیں، اس لیے ان دونوں کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی مطلب ہے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ٹرمپ صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد سے جو امیدیں وابستہ کی ٹرمپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اس کے بہت سارے ریفلیکشن ہمارے سامنے ہیں۔ جی کہیں وہ گرنیل صاحب تھے، وہ کہاں ہیں اب؟ ویئر از شی؟ یاد ہے جس کے دو ٹویٹس کو لے کے ایک آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، وہ اب کہاں ہیں؟ اس کے بعد خیال یہ تھا کہ جو ہی وہ کریں گے، حلف لیں گے، اس کے فوراً بعد سے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوگا، پاکستان میں سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور خان صاحب ٹہلتے ہوئے باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک، وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اچھا، تو بخاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو ہر جگہ سے ناکامی کا سامنا تو رہا ہے، اب مذاکرات کی میجر وجہ یہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی جو ہے وہ ان کا ایجنڈا تھا پی ٹی آئی کا جو پورا نہیں ہو سکا، تو اس وجہ سے انہوں نے کال آف کر دیا ہے، تو کیا آپ دوبارہ پھر مذاکرات کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ اپنے اس ایجنڈے کے ساتھ؟ دیکھیے اب خان صاحب نے چونکہ ان کو کہا ہے کہ آپ باہر جائیں اور جا کے پریشر بلڈ کریں، اچھا پریشر بلڈ کریں حکومت پر بھی اور وہ طاقتور طبقے پر بھی، اچھا، اور یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ انہوں نے علی امین گنڈاپور سے ملاقات میں کیا پوچھا کہ میری بیگم صاحبہ جب گرفتار ہوئی تو کے پی کے میں کوئی احتجاج ہوا اس کے اوپر؟ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ بلڈ اپ دا پریشر۔ یہ پہلے دن سے، بلکہ میں اگر آپ مجھے ریکال کرنے دیں تو 30 اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ ہر چیز زور جبر سے منوانی ہے، جمہوریت کا راگ الاپتے رہیں لیکن ہر چیز کو منوانے کے لیے پریشر بلڈ کریں۔ اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی تو یہ کہتی رہی کہ مذاکرات ہم گورنمنٹ سے کر تو رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پی ٹی آئی کو تو ڈے ون سے پتہ تھا گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کو کیا ضرورت تھی 50 دن کے اس مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کی یا مذاکرات کرنے کی گورنمنٹ سے؟ ابھی اب ہم بات بھی کر رہے تھے کہ پیچھے بیک ڈور مذاکرات کرتے رہے ہیں یہ، تو اس میں بھی کچھ ان کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کو میں یاد کراؤں کہ جب یہ مذاکرات پر آمادہ ہوئے تھے اس وقت پوری ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ اگر آپ نے پولیٹیکل سولوشن لینا ہے تو پولیٹیکل راستہ اختیار کریں۔ بالکل، تو یہ پی ٹی آئی نے کیلکولیٹڈ ڈیسیجن لیا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ کھیل بھی کھیلتے رہے آپ ساتھ ساتھ، لیکن توقعات وہی دو جو ان کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان سے وابستہ تھی، جو دونوں ہی امیدیں اب دب توڑتی نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک، لہٰذا کیا چاہ رہا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ جو خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو کہا ہے، مجھے تو یہ بھی احساس رہتا ہے کہ یہ لیڈر کہہ کے کچھ جاتے ہیں، مل کے آتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں، واپس ملنے جاتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 20 مثالیں اس کی دے سکتا ہوں۔ ایک طرف یہ مرے جا رہے تھے کہ حکومت مذاکرات نہیں کر رہی، اب حکومت بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے تو مذاکرات کے لیے آ نہیں رہے ہیں۔ بخاری صاحب حکومت تو سنجیدہ نظر آ رہی ہے، 31 جنوری تک کا ٹائم بھی دے رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر آتے ہیں دوبارہ تو ہم مذاکرات ان سے کر لیتے ہیں، کیا حکومت کے پاس کچھ آفر کرنے کے لیے ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے میں نے عرض کیا آپ سے کہ اگر تو آپ ڈیموکریٹک مینز استعمال کریں گے یا جمہوری رویہ رکھیں گے تو نتیجہ اسی قسم کے مذاکرات سے نکلے گا۔ اچھا، یہ نہ آپ زیوم کر سکتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنے سے پتہ چلے گا۔ جی، دیکھیے مثال کے طور پر ہم یہ ایک سانس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی کو رہا کرو، دوسرے سانس میں کہہ رہے ہیں کہ بانی کہتا ہے میں تو ریلیف لوں گا عدالتوں سے۔ بالکل، عدالتوں سے بھی ریلیف اسی صورت میں ملے گا جب حکومت پرسو کرنا چھوڑ دے گی کیسز کو۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جی جی، جب حکومت پیش ہی نہیں ہوگی، اس کا بندہ وکیل ہی نہیں جائے گا، جب اس کا اٹارنی جنرل نہیں جائے گا، مقدمہ ختم ہو جائیں گے نا۔ تو یہ بھی طریقہ کار اسی صورت میں ہوگا جب حکومت کے ساتھ بیٹھ کے آپ کسی نتیجے پر پہنچے۔ اگر تو آپ نے یہی راگ الاپتے رہنا ہے کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اس حکومت سے ہمیں توقعات نہیں ہے، ہم پھر کس طرف دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن۔ اچھا بخاری صاحب، گورنمنٹ نے تو جواب تیار کر لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا جواب تیار کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے جواب؟ میں نے اس کا ابھی اشارہ آپ کو دیا تھا، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں بات۔ جوڈیشل کمیشن بنانے پر حکومت آمادہ نہیں ہوگی، وہ پارلیمانی کمیشن بنانے پر آمادہ ہوگی کہ سینٹ اور ایم این اے نیشنل اسمبلی کے ارکان کا ایک کمیشن بنا دیا جائے جو فیکٹ فائنڈنگ کرے۔ خان صاحب نے اسی لیے سنب کیا ہے اپنی نیگوشیٹنگ ٹیم کو کہ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حکومت کے یا حکومت کی مرضی کے ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹرز اس میں ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس میں سے؟
تو اس حوالے سے میں سنجیدگی سے سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ان مذاکرات سے ساری امیدیں توڑ دی ہیں. ان کا خیال یہی ہے کہ واپس جائیں اپنی اسٹریٹجی کے اوپر, پھر کریں احتجاج, پھر بلڈ اپ کریں پریشر, تو شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پھر اس پر آمادہ ہو کہ خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. تو مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, مولانا صاحب سے کیا امیدیں؟ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو خان صاحب نے کہا ہے ان سے کہ پریشر بلڈ کریں. مولانا کے ذریعے ہو سکتا ہے پریشر بلڈ؟ دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک کئی لوگوں کا کئی طریقے سے ٹرمپ کارڈ رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیے کہ اگر مولانا صاحب کا ٹرمپ کارڈ نہ ہوتا تو 26ویں ترمیم پاس ہوتی. یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا, اصطلاحاً میں استعمال کر رہا ہوں کہ فلرٹیشن کسی اور طرف تھی اور ووٹ کسی اور طرف چلا گیا. تو مولانا کا کمال ہے نا. اسی طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولانا جو ہیں وہ اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے, وہ ہمیشہ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنی بات منوا بھی لیتے ہیں. دیکھیے نا وہ جو بل پاس کروایا انہوں نے مدرسے کے حوالے سے, وہ ویسے تو ممکن نہیں تھا, نہیں ہو رہا تھا نا اتنے سالوں سے. تو مولانا جو ہے ہی از اے ماسٹر آف دا گیم. وہ ان کو آتا ہے کہ کیسے دودھ نکالنا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پھر وہی کوشش ہے کہ اب باقی کی اپوزیشن کو ساتھ ملا کے سڑکوں پر لایا جائے. وہ آئیں گے کہ نہیں سڑکوں کے اوپر, اس لیے کہ مسٹرسٹ جو ہے وہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے بیچ بھی بہت ہے. ہاں کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے ہم جمہوریت کے لیے مولانا کے پاس گئے ہیں. جی, اور خود جتنا جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. میرے خیال سے اس کو یہیں چھوڑ. دوسری ایک بات اہم جو ہے جو میں نے کہا تھا کہ امریکہ سے توقعات وابستہ کر لی تھی, اس کے اوپر آج واڈا صاحب بھی بولے ہیں. جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو 23 تاریخ کو بتا دیا تھا کہ 28 تاریخ کو ایک مثبت ہوا چلے گی. اب وہ لنک کر رہے ہیں اس کو جو دو رکنی وفد آیا ہے انویسٹمنٹ کا فرام امریکہ. اب دیکھیں نا اگر اس دور میں وہاں سے وفد اس حکومت کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ڈیل کرنے نہ صرف آیا ہے بلکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ ایم او یوز سائن بھی ہو گئے. اصل میں آپ اگر اس کو تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو ہمارے تعلقات ریپبلکن حکومتوں کے ساتھ امریکہ میں جب بھی ریپبلکن حکومت آئی ہے ہمارے تعلقات بہت مثبت اور بہت بہتر ہو جاتے ہیں. ڈیموکریٹس کے ہوتے ذرا تھوڑی سی ہمیں مشکلات رہتی ہیں. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ بھی ریپبلکن ہیں, تو ہمیں یہ توقعات ہیں کہ ان کے دور میں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. تو واڈا صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان کا خیال یہ ہے کہ اور بھی بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پی ٹی آئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جائیے تھوڑا سا میرے خیال سے جو کمیٹی کھیل رہے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے عمر ایوب صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, افضل مروت صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ایک عجیب و غریب قسم کا کڑماس تو وہاں ہے. جو حکومتی موقف ہے وہ یہ کہ ہم تو جی ان کو 7 ورکنگ ڈیز کا کہا تھا, اس کے مطابق ہم 28 کو انہیں جواب دینے کے لیے تیار تھے, وچ از ٹوڈے. یہ نہیں آئے ہیں, اس کے باوجود ہم کمیٹی ختم نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے تو مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جی, ہم ابھی بھی 31 جنوری جو خود پی ٹی آئی کی طے کردہ ڈیٹ ہے اس دن تک انتظار کریں گے. اگر تو یہ ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں تو مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا. ہم نہ ان سے درخواست کرنے جا رہے ہیں نہ ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کے لیے واپس آ جائیں. دیٹ مینس کہ حکومت اب صرف 3-4 دن اور انتظار کرے گی اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا ڈھونگ جو ہے ختم ہو جائے گا فرام آئدر سائڈ. پی ٹی آئی نے تو آلریڈی کر دیا ہے. بخیر سے پی ٹی آئی یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں کہا گیا کہ تحریری طور پر مطالبات لے کر آؤ, پھر یہ کہا گیا کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی گورنمنٹ نے کہ مطالبات تو پورے ہی نہیں ہو سکتے, تو پھر ہم گورنمنٹ کی کون سی بات کا یقین کرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے کسی فرد نے کسی ممبر نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. یہ جس کا حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے عطا تارڑ کا بیان. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس کے مقابلے میں آپ کو پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے بیانات یاد کراؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. آپ دیکھیے وہ جو شیخ اکرم صاحب ہیں, وقاص اکرم ہے کیا, وقاص اکرم, وہ جو ان کے وقاص اکرم ہی ہیں, ہاں وہ جو ان کے اس وقت انفارمیشن سیکٹری ہیں, ان کی زبان سنیں آپ تو آگ برساتی ہے. علی امین گنڈا پور کی زبان دیکھ لیں اگر آپ تو
اس سے بھی پھول تو اچھا نہیں بخاری برستے صاحب، یہ ہیں. سارے فیکٹس تو ہیں، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا آگے جس طرح سے مولانا صاحب سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیا آگے کوئی ٹیبل سج سکتی ہے مذاکرات کی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان؟ میرے خیال سے کوئی ایسے مذاکرات کامیاب ہونے نہیں جا رہے جس میں یہ گارنٹی نہ کیا جائے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالیں گے. اچھا، پی ٹی آئی کے کسی فرد کی، کسی گروپ کی، کسی کمیٹی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی بات کے اوپر ایگری کر جائے جس کے نتیجے میں خان صاحب جو ہے وہ جیل سے باہر نہ آئے. یہ ہے آبجیکٹو خان صاحب کا، اور یہ بات انہوں نے اپنے مذاکراتی کمیٹی کو بھی اور جن جن لیڈر سے وہ ملے ہیں ان کو صاف لفظوں میں بتا دی ہے کہ if you come back to me with any agreement minus my release from the jail, go to hell. اچھا بخاری صاحب، ایک طرف تو پی ٹی آئی مذاکرات والی اس ساری چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی میں تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں. علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی تھا کہ شاید بانی پی ٹی آئی ان سے استعفیٰ لے لیں گے اور اس طرح والی چیزیں بھی جس کی تردید کر دی گئی ہے. اب آگے علی امین گنڈا پور صاحب کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے، اب پارٹی میں جو ڈیوائڈ تھا یا پولرائزیشن تھی وہ ختم ہوگی آگے جا کے؟ دیکھیے میرے خیال سے ہمیں اس کو ایک اور طریقے سے اپروچ کرنا چاہیے. جب سے بشرا بی بی یعنی رہا ہوئی تھی جیل سے اور جا کے کے پی کے میں بیٹھ گئی تھی، تو لوگوں کا یہ خیال تھا جو کہ سچ ثابت ہوا کہ وہ کے پی کے کی انان حکومت سنبھال لیں گی اور خود حکومت چلائیں گی. بالکل. اس کے اوپر علی امین گنڈا پور کی ریزرویشن اس وقت بھی تھیں اور اب بھی ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس پر بی بی راضی نہیں تھی. مثال کے طور پہ مشال یوسف زئی کو مشیر کی حیثیت سے فارغ کر دینا، سبکدوش کر دینا، یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں آیا فیصلہ. لہٰذا جو اینٹی علی امین گنڈا پور لابی تھی ان کی ملاقاتیں ہوئی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے، اور وہ ان کے کانوں میں دو چیزیں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے. ایک یہ کہ وہاں پر کرپشن بہت ہے اور گورننس زیرو ہے. دوسرا یہ کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بعض اوقات آپ کی ہدایات کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں. جی، یہ دو چیزیں سننے کے خان صاحب عادی نہیں ہیں. لہذا انہوں نے پہلے جھٹکے میں تو ان سے صدارت لے لی ہے، اور پارٹی کے اندر کے لوگوں کو، میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں، میری بات ہوئی ہے جن سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیف منسٹری جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے اور کسی وقت بھی جا سکتی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان سے صوبے کے معاملات سنبھل نہیں رہے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے الزامات صرف تو ہیں. ایک ہی وجہ ہے کہ جس شخص کو بانی پی ٹی آئی بوجوہ ناپسند کریں وہ نہ پارٹی کے عہدے پہ رہ سکتا ہے بلکہ یہاں تک کہ پارٹی میں بھی نہیں رہتا. آپ دیکھیں نا، علیم خان سے جہانگیر ترین سے کوئی کم دوستی تھی، پرویز خٹک صاحب سے خان صاحب کی کچھ چھوٹی دوستی تھی. 2 مرتبہ انہوں نے الیکشن جتوایا پی ٹی آئی کو کے پی کے میں، لیکن وہ جیسا کہ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ، اور مریم اورنگزیب نے جو کچھ کل کہا ان کے بارے میں، یہ کہ احسان فراموش ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ ہم دہرانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ وہ معاف نہیں کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے میں یہ اسیوم کر سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور 4 سال کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، مذاکرات میرا خیال ہے اس کے لیے ایک انگریزی زبان میں اصطلاح ہے، the talks have food، یعنی ان کا جنازہ نکل گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہی کمیٹی پھر دوبارہ بیٹھے گی، unless of course کہ کسی ایسی سمت سے اشارہ آ جائے جس سمت سے اشارے کی توقع ہے، جس سمت سے اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اینڈ یو نو وٹ دیٹ از. ظاہر ہے وہاں سے اشارے کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی جو میجر ایجنڈا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ بھی پیش کرنا چاہیے. اگر آپ کا میجر ایجنڈا یہی ہے مذاکرات کے پیچھے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو، تو پھر آپ رہائی والا ایجنڈا گورنمنٹ کے سامنے رکھیں بلا جھجک. ایک بات اور میں اس میں ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ حکومت کے رویے میں جو تبدیلی آئی ہے یا جو بٹرنس ہے، وہ وہی پشاور والی میٹنگ کے بعد کی وہ ہائپ ہے کہ اچھا جی اگر آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو پھر آپ ان سے کر لیں بات. لیکن آج تو گورنمنٹ کا جو باڈی لینگویج تھا وہ بڑا لگ رہا تھا کہ بڑے مایوس ہوئی ہے گورنمنٹ، کہ پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کوئی آیا نہیں. ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے. ایبسلیوٹلی، اگر آپ نے اسپیکر صاحب کی گفتگو سنی ہے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت پر امید تھے کہ یہ فورم جو ہے یہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گا، اور پی ٹی آئی نے یہ اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر کے توہین بھی، ایک طرح سے توہین کی ہے کمیٹی کی بھی اور خود ان کی بھی جن کا یہ انیشیٹو تھا. تاہم انہوں نے کہا کہ باوجود اس کے کہ یہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اس کمیٹی کو ڈیزالو کر دیں، ہم ابھی نہیں کریں گے، ہم 31 جنوری تک انتظار کریں گے. سینٹ سے بھی پیکا ایکٹ کو منظور کر لیا گیا ہے. اپوزیشن نے ایسے میں کافی زیادہ مذمت بھی کی ہے، احتجاج بھی کیا گیا، جبکہ صحافیوں کی طرف سے بھی کافی زیادہ ریاکشن اس پہ آیا ہے. اس میں مختلف صحافیوں کی جانب سے کیا کہا گیا، گورنمنٹ کی جانب سے کیا کہا گیا، ایک بار پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلے جو صحافی بھائی ہمارے ہیں پیمرا کے تحت وہ ان کا لا بنے ہوئے ہیں, وہیں سے وہ ڈیل ہوتے ہیں, وہیں وہ ان کے قوانین ہیں, اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, نہ ٹی وی کا نہ اخبارات کا, لیکن یہ صرف سوشل میڈیا کو ڈیل کرے گا. اب مجھے بتائیں ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہو گیا. ایسا قانون بنا دیا ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں, اس کی امپلیکیشنز ہیں. وہ امپلیکیشنز آیا ڈسکس ہوئی ہیں, آیا وہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا پروسیس کو ذہن میں رکھا گیا ہے, اس کی کیا تیاری ہے کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے. قانون برائے اصلاح نہیں ہے, قانون برائے سزا ہے. اس سے کیا ہوگا, اس سے جو آلریڈی چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن, اس میں زور آئے گا. کسی کو بھی کسی بہانے اٹھا دیا کہ جی آپ نے تو پیکا لاء کی خلاف ورزی کی ہے. اچھا بخاری صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اسے بڑھے گی اور کسی خاص سیاسی جماعت کے لیے یہ جو ایکٹ ہے وہ منظور کروایا گیا. تو بخاری صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جس کو بلڈوز کیا جائے نا, اس کے پیچھے پھر آپ کو انٹینشنز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. یعنی جو ہمارے ہاؤسز ہیں, چاہے سینٹ ہے, چاہے نیشنل اسمبلی ہے, چاہے ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں, وہاں کسی بھی قانون کو متعارف کرانے, اس کو پاس کرانے کا ایک طریقہ کار ہے. بالکل ہے. جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جلدی جلدی میں کچھ کریں گے تو پھر آپ کی نیت کے اوپر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ میں آپ کو ایز اے پارلیمنٹ رپورٹر, میں نے بہت پارلیمنٹ کور کی ہے, میں نے پورا 1973 کی جو اسمبلی تھی جس نے آئین پاس کیا تھا وہ ایز اے میں نے اس کو کور کیا تھا. تو ایک تو یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ کسی چیز کو فلی بسٹنگ کر کے فٹافٹ منظور کرا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود اس قانون کو متعارف کروایا تھا اور اپنے عہد میں لے کے آئے تھے, پیکا قانون جو ہے یہ آسمان سے نہیں اترا ہے. یہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اس کو منظور کرنے کی کوشش کی تھی, تب یعنی جو کیبنٹ تھی اس میں اختلاف ہوا, اس کے بعد عدالتیں آ گئی بیچ میں, رک گیا معاملہ, لیکن انہوں نے پھر ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا, اس کو منظور کروایا. ٹھیک ہے. تو جب وہ چیختے ہیں نا, مجھے پھر اس کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے. تو بخاری صاحب اس وقت میں تو اپوزیشن نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا. میاں شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی آوازیں دبا رہے ہیں, یہ تو کالا قانون ہے, تو اب خود بھی آپ اس بل کو پاس کروانے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. ویری کریکٹ. اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے, اس وقت یہ اپوزیشن. اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں, اگر انہوں نے ٹھیک کیا تھا تو یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو پھر حکومت اپنے مفاد کے لیے تمام حکومتیں کرتی ہیں. ہم دو معیار تو نہیں رکھ سکتے. بالکل, دوہرا معیار تو نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. واٹ از دس لا؟ اس لا میں دو سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے, ایک مین اسٹریم میڈیا ہے, دوسرا سوشل میڈیا ہے. بالکل. مین اسٹریم میڈیا میں ابھی بھی کچھ نارمز باقی ہیں, کچھ روایات باقی ہیں, کچھ چیکس ود ان چیکس موجود ہیں. سوشل میڈیا از ٹوٹلی فری, جس کو مادر پدر آزادی کہتے ہیں. اس مادر پدر آزادی نے پچھلے 5-10 سال میں کیا چاند چڑھائے ہیں, اگر آپ اس کو ریکال کرنا شروع کریں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کے جرنلسٹ کہلاتے ہوئے. بالکل ایسے ہے. تو ایک تو یہ تقسیم آپ کو کرنی پڑے گی کہ مین اسٹریم میڈیا کے جرنلسٹ اور ہیں, ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوئی کوشش جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اپ سائڈ ڈاؤن اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت کے اوپر یعنی احتجاج حکومت کے خلاف ہم کرتے ہیں, لیکن جنہوں نے, مجھے تو شرم آتی ہے وہ کہتے ہوئے, ان کو شرم نہیں آتی اب تک, کسی ایک نے کنڈیم نہیں کیا اس کو, جن پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے لندن کے باہر کھڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر پاکستان کے پاسپورٹ جلائے تھے گرین رنگ کے, جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی تھی. مجھے بتائیے وہ کیسے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا ہے, جنہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم پٹرول بم لے کے جو ہے وہ میاں والی ایئر بیس میں گھس گئے ہیں, جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے کور کمانڈر کے گھر کی. ڈو یو تھنک دیٹ سوشل میڈیا شوڈ بی الاؤڈ ٹو پلے with the integrity of Pakistan, with the ideology of Pakistan and with against the people of Pakistan? No. لہٰذا ایک تقسیم کرنی پڑی چاہیے. انہوں نے پہلے تو کچھ تھوڑا سا جرنلسٹک جو آرگنائزیشن تھی ان کو اعتماد میں لے لیا تھا, اس دفعہ وہ پروسیس نہیں کیا ہے. کیوں اتنی جلد بازی؟ دیٹ از وائی اس قانون کی مخالفت ہو رہی ہے, اور ہونی چاہیے.
بالکل ہونی چاہیے. جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ نے ان کو ساتھ لے لیا ہوتا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مین سٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص ٹوٹل مادر پدر آزادی کے حق میں ہے. یہ میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لہذا ان کو اگر آپ ساتھ میں لا لیتے, ان کی رائے لیتے, ان کی رائے کا احترام کرتے, تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. بالکل ان کو اعتماد آپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جرنلسٹک آرگنائزیشنز کو, ریپریزنٹیٹیو باڈیز کو ساتھ نہیں ملایا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب کرنا کیا چاہیے. اب صحافی میرے خیال سے ایک ریویو ہونا چاہیے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, کسی بنے ہوئے قانون کے اندر مزید ترامیم آ سکتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی جرنلسٹک آرگنائزیشن ہے, ایک میرے پاس سامنے یہ پڑا ہوا ہے, ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہے جس کے اندر پی بی اے ہے, وچ از پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن, جس کے اندر سی پی این ای ہے, کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز, جس کے اندر اے پی این ایس ہے, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی. یہ ساری آرگنائزیشنز آر آل ریپریزنٹیٹیو باڈیز آف پاکستانی میڈیا. ان کو آپ ساتھ بٹھائیں, ان کی تجاویز کو پازیٹیولی لیں, اور اس قانون میں وہ سب کچھ جو ایک جرنلسٹ کا حق ہے کہ وہ انفارمیشن سیکھ کرے, وہ انفارمیشن عوام تک پہنچائے, اس کو قبول کرتے ہوئے صرف وہ شکیں رکھیں جس میں پاکستان کی خود مختاری چیلنج ہو رہی ہے, جس میں پاکستان کی روایات چیلنج ہو رہی ہیں, جس میں پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا. آپ کو نہیں پتا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے. بخاری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے جو صحافیوں کے اوپر بھی اپنا ایک روب یا دبدبا یا ان کی حق رائے کی آزادی جو چھیننے کی کوشش کری ہے گورنمنٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر کیا پرابلم ہے, ادھر کیا ان کا ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو مین سٹریم جرنلسٹ ہیں اور جو مین سٹریم میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں ہے. ہم نے اپنے کیریئر میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ایوب خان نے متعارف کرایا تھا, نسیم صاحب اس کے سیکرٹری تھے جنہوں نے وہ ڈرافٹ کیا تھا, اس کی زندگی بھر جب تک وہ ختم نہیں ہوا اس کی مخالفت کی. کیونکہ گورنمنٹ اگر صحافیوں پہ پابندی لگائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو سنب کرنا چاہتی ہے, اپنی من پسند بات کروانا چاہتی ہے. رجیمز میں جو قانون بنانے کی کوشش کی گئی میڈیا کے خلاف, ہم نے اس کی بھی مزاحمت کی ہے. ہم اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تبرہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو بات میں نے کہی ہے, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ سوشل میڈیا کے وہ ہینڈلرز جنہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بدنما چہرہ دکھانے کی کوشش کرنے والے پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو ہے اس کو برباد کرنے میں دشمنوں کے میڈیا کا اور انٹرنیشنل میڈیا کا کنٹریبیوشن از جسٹ دس مچ. اور جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے وہ بربادی اور تباہی کی ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے گا کہ نہیں, میں یہ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے صحافیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ٹی وی چینل سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بانی پیٹے کو سزا ہونی تھی تو تب ٹی وی چینلز نے مختلف 2 الگ الگ خبریں چلا دی تھیں. مس انفارمیشن تھی یا ڈس انفارمیشن تھی, یہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. تو بخاری صاحب آپ دیکھیں کہ اگر چھوٹی موٹی غلطی تو ہو جاتی ہے کسی صحافی سے یا ٹی وی چینل سے, کہنے کا مقصد یہ ہے تو کیا ان کو بھی اب 3 سال کی سزا دے گی گورنمنٹ, جو گورنمنٹ نے اپنا پیکا ایکٹ پاس کروایا ہے, کیا ان پہ بھی جرمانہ ہوگا؟ رپورٹر سے اگر کوئی غلطی جینون غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ اس کی کلیریفیکیشن میں موجود ہے, اس کی تردید میں ہے, اس کی کلیریفیکیشن میں ہے, اس کی اپالوجی میں ہے. یہ پروویژنز ہیں نا موجود. لیکن اصل بات جو غائب ہو رہی ہے اس پورے میں وہ ہے وہ سوشل میڈیا. میں سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی, 167 کنٹریز اس میں آئے تھے, اینڈ آئی واز دا ہیڈ آف پاکستان ڈیلیگیشن. وہاں پر فیک نیوز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ مس یوز آف فیک نیوز یا یوز آف فیک نیوز جو ہے وہ کرتی ہیں حکومتیں اینڈ سپر پاورز. غور سے سنیں, کتنی خوفناک بات ہے. لیکن اگر مین سٹریم جرنلسٹ کرنے لگ جائیں اس کو اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, آئی تھنک دیٹ از ویئر وی نیڈ ٹو پونڈر اپون, وی نیڈ ٹو اپلائی آور مائنڈ دیئر. یہ ڈسٹنکشن اگر ہو جائے کہ مین سٹریم جرنلسٹوں کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش نہ کریں, لیکن سوشل میڈیا کے وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی سولیڈیرٹی, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر پکڑ ہونی چاہیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ دیکھیے, ہم موسٹ سویلائزڈ سوسائٹیز جو ہیں دنیا کی یا موسٹ پاورفل سوسائٹیز جو ہیں, ان سے زبر تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں. کیا امریکہ نے ایکس پر پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیا ابھی حال ہی میں ٹک ٹاک پر پابندی نہیں تھی؟
کیا برطانیہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ وہاں پتہ کیا ہے، ایک غلط کوٹ اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو سینٹرل آفس آف انفارمیشن ڈسکوالیفائی کرے گا، اینڈ نو ون ان برٹن ول گیو یو اینی کائنڈ آف جاب. وہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن حد سے اگر آپ کراس کریں گے تو کہیں نہ کہیں پکڑ ہونی چاہیے، لیکن مین سٹریم میڈیا کے اوپر کسی قسم کا قدغن قبول بالکل. اور نہیں ویسے ہے. بھی بخاری صاحب 99% میرا خیال ہے جرنلسٹ یا ٹی وی چینلز جو ہیں ہر چیز ویریفائی کر کے خبر چلاتے ہیں. Absolutely. صحافی بھی Now اپنے you are 3-4 کافی ریسورسز سے خبر کو پہلے ویریفائی کرتا ہے اور پھر بات کرتا ہے اس پہ. تو میرا خیال ہے جرنلسٹ کو تو آپ کو اس نرغے میں لے کر آنا ہی نہیں بالکل نہیں چاہیے. آنا اب چاہیے. صحافیوں کی جانب سے یہ Fully کہا with جا رہا you. ہے کہ ہم Absolutely with you. گورنمنٹ جو ہے یہ بل واپس لے. اب آپ کو آنے والے ٹائم میں کیا لگ رہا ہے، کیا میرا خیال گورنمنٹ یہ کوئی ہے کہ اس سولوشن بل کے نکالے گی اندر اس کا؟ امینڈمنٹس ہوں گی اور یہ جس کے اوپر مین سٹریم میڈیا کو اعتراض ہے وہ شکے نکالنی پڑیں گی. یہ اس شکل میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، گورنمنٹ جس طرح سے کام کر رہی ہے، ہمارے ماشاءاللہ سے معاشی استحکام آ رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ کو تو میرا خیال ہے مزید کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر ٹی وی چینلز پہ ان کی تعریف ہی کی جا رہی ہے کیونکہ کام جو ہے عملی طور پہ گورنمنٹ کر کے دکھا رہی ہے، تو پھر گورنمنٹ کو ایسا کیا سوچی کہ گورنمنٹ نے اتنی جلد بازی میں آ کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں لیا اپنے اعتماد میں اور جلد بازی میں یہ جو ترمیم ہے اس کا بل پاس کروا لیا؟ دیکھیے میں پھر آپ سے بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس میں حماقت ہوئی ہے ان سے جو انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو چھیڑا ہے. ان کو فوکس رکھنا چاہیے تھا انہی چیزوں کے اوپر جس پر دنیا میں کنسنسس موجود ہے. بخاری صاحب، گورنمنٹ اس کا مطلب ہے کرٹیسزم نہیں چاہتی. نہیں، یہ گورنمنٹ بھی ایک وجہ ہو یہ سکتی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے معاشرے کی پوری 75 سال کی ہسٹری میں مجھے ایک رجیم بتا دیں جس نے اوپن ہارٹڈلی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کیا ہو. ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے. ہم جب حکومت میں ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ جرنلسٹ، ان کو تو ہم سیدھا کر لیں گے. کیا اس ملک میں روایت موجود نہیں ہے کہ جرنلسٹوں کو کوڑے پڑے ہوں پبلک میں؟ بالکل. لیکن کیا جرنلزم ختم ہو گئی؟ لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ حکومت اگر اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ بلڈوز کر لے گی جرنلسٹک کمیونٹی کو، تو میرے خیال سے they are making a very big mistake. بالکل. غزہ سے فلسطینیوں کو جبری طور پہ کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے اردن، مصر اور مختلف جگہوں پر فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کے پناہ گزینوں کو پناہ دی جائے، ان ممالک سے کہا بھی جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا منظرنامہ آنے والے ٹائم میں بن سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سازش تیار کی ہے ٹرمپ صاحب نے، بالکل. اور پھر میرے منہ سے صاحب نکل جاتا ہے ان کے لیے. ٹرمپ نے یہ سازش تیار کی ہے اور یہ اس یہودی اور صہیونی لابی کے پریشر میں ہے کہ فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال دیا جائے. غزہ فلسطینیوں کا ہے. بالکل ہے. غزہ تفریحی کیمپ، تفریحی ریزورٹ نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے. فلسطینی اس تباہ شدہ ملبے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے. آپ نے دیکھا ہے وہ منظر؟ اگر ہم دکھا سکیں کہ فلسطینی بے سر و سامانی کی صورت میں رفح کی طرف سے شمال کی طرف سفر کر کے، کئی بہت لمبا سفر ہے وہ، پیدل، کوئی سورس نہیں ہے وہاں پر، وہ اپنے علاقوں کو آئے ہیں اور ان کی خوشی دید نہیں ہے. آپ کیا سازش کر رہے ہیں کہ ایجپٹ جو ہے وہ قبول کر لے کئی لاکھ فلسطینیوں کو اور اردن قبول کر لے. بالکل. یہ پریکٹس ایک دفعہ پہلے تاریخ میں ہو چکی ہے. جب صابرہ شتیلہ کے کیمپ پر بمباری میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ اسی طرح کی صورتحال چاہ رہے ہیں کہ یہ کیمپوں میں جا کے رہیں، کہ کوئی بھی ملک ان کو مین سٹریم پارٹ آف دیئر کنٹری آباد نہیں ہونے دیں گے، کیمپوں میں رکھیں گے نا. تو ایک تو یہ سازش جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ 2 مسلمان ملکوں نے سٹینڈ لیا. پہلے ایجپٹ نے، مائی کمپلیمنٹ ٹو دا ایجپشن گورنمنٹ، ان کا نہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا، ان کے حق سے ان کو محروم نہیں کر سکتے آپ. بالکل. دوسرا ایجپٹ، دوسرا جو ہے وہ اردن کے وزیر خارجہ ہیں ایمن الصفدی. جی. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں فلسطین کو فلسطینیوں کے علاقے سے نکالنے کی کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. ان کو حق ہے کہ وہ اپنے جو اس کا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اردن اردنیوں کا ہے اور فلسطین فلسطینیوں کا ہے، اور قضیہ فلسطین کا حل فلسطینی مٹی پر ہی ہوگا. وزیر خارجہ ایمن صفدی. دیکھیں لاجیکل بات ہے کہ جو ان کی سرزمین ہے، جو ان کی مادر وطن ہے، how can you ask them to just go away اور آپ وہاں پر بیٹھ جائیں سیاحت کے لیے، پارکس بنانے اور ریزورٹس بنانے کے لیے. بخاری صاحب، اردن اور مصر کے سفارتی تعلقات بھی ہیں امریکہ کے ساتھ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو پریشر امریکہ کی جانب سے آ رہا ہے وہ یہ پریشر لے سکتے ہیں؟ اور میں نے اسی سوال کا جواب کل اپنے پروگرام میں دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو،
کہ چونکہ دونوں ملکوں میں انپاپولر رجیمز ہیں, وہ ولنریبل تو ہیں, لیکن انہیں اپنا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ان کے سامنے ہے. کیونکہ وہ اردن میں پہلے جہاں ان فلسطینیوں کا جب قلع کما کیا گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس نے سمجھا کہ یہ ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے. یہی صورتحال ایجپٹ کی بھی رہی ہے. وہاں پر اخوان المسلمین کی جو حکومت تھی, بردرہڈ کی, مرسی, محمد مرسی جس کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے, وہ حکومت کیوں ختم کی گئی؟ کیونکہ خیال یہ تھا کہ وہاں سے فلسطینیوں کے لیے جو سپورٹ اٹھے گی وہ پھر اسرائیل سسٹین نہیں کر سکتا, اس لیے وہاں پر ایک حکومت کا خاتمہ کیا گیا. لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ان دو مسلمان ممالک نے فلسطینیوں کی کاز کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی کے جو خواب خرگوش کی نیند میں مگن ہیں ان کو اب اس صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بالکل اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو جس طریقے سے غزہ آباد ہوگا, آپ اس سپیڈ کو دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے برابر کھڑے کہہ ہو سکتے جائیں ہیں. تو یقینی طور پہ غزہ کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.